السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے بیعت عقبہ اولیٰ کے حوالے سے۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا کہ مکہ المکرمہ میں مسلمانوں پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے کوئی 16 لوگ، جس میں 12 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں، سمندر کے راستے کشتی پر سوار ہو کے چھپ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ حبشہ وہ ملک تھا کہ جہاں نجاشی کی حکومت تھی، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ام المؤمنین بنی، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5000 درہم بطور حق مہر کے عوض ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کر کے آپ کی طرف رخصت کر دیا۔ تو یہ تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا غائبانہ نماز جنازہ مدینہ المنورہ میں پڑھایا، جسے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل ملتی ہے۔ جی تو ناظرین، میں ذکر کر رہا تھا، مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے چھپ چھپا کے اسلام کے مطابق پرامن زندگی گزارنے کے لیے سمندر کے راستے کشتی کے ذریعہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں مکہ والوں نے ان کا تعاقب نہیں چھوڑا، مگر وہاں کے جو شاہ حبشہ تھے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی میزبانی کی کہ وہ پرامن طریقے سے رہیں۔ تو حبشہ کی طرف اس کے بعد بھی ایک مرتبہ مسلمانوں نے ہجرت کی، لیکن اس کا پس منظر بھی یہ تھا، جو لوگ نبوت کے 5ویں سال ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے، انہیں وہاں یہ غلط خبر ملی کہ مکہ میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مکہ کے حالات اب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے سازگار ہیں، تو وہ وہاں سے پلٹے۔ لیکن جب وہ مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس دفعہ اور بھی لوگ ظلم و ستم سے تنگ آ کے ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے۔ تو پہلی جو ہجرت تھی اس میں 16 لوگ تھے، 12 مرد 4 خواتین، کہ اس مرتبہ مسلمانوں کی تعداد 80 سے بھی تجاوز کر گئی، جو حبشہ کی طرف اس دوسری ہجرت میں شریک ہوئے۔ فتح الباری کی 7ویں جلد کے صفحہ 188-189 پر ذکر ہے کہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس مرتبہ مسلمانوں کی تعداد کی جو حبشہ کی طرف اس دوسری ہجرت میں شریک تھے 80 سے تجاوز کر گئی۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، دوسری طرف مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب موسم حج آتا، لوگ اطراف سے مکہ میں حج کے لیے آتے تو آپ آنے والوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے۔ تو مدینہ، جس کا نام بعد میں مدینہ پڑا، پہلے اس کا نام یثرب تھا، وہاں سے بھی نبوت کے 11ویں سال کوئی 6 خوش قسمت افراد حج کی غرض سے حج کے اس موسم میں مکہ المکرمہ میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے ان کے دل منور ہوئے۔ جب یہ 6 خوشبخت افراد یثرب واپس لوٹے، یثرب جسے بعد میں مدینہ النبی کے نام سے جانا گیا، وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے اپنے قبائل میں اسلام کا تعارف کروانا شروع کر دیا، اس کے محاسن سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اگلے ہی سال یعنی نبوت کے 12ویں سال یثرب سے 12 لوگ موسم حج میں حج کی غرض سے مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور ان کا ارادہ بھی قبول اسلام کا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ چونکہ انہوں نے مینا میں عقبہ کے مقام پر بیعت کی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا باتیں تھیں کہ جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، یعنی عہد کیا، اور ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، آؤ میری بیعت کرو کہ تم آئندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا تسرقوا، تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بایدیکم وارجلکم، تم کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، اور نیکی میں تم میری نافرمانی نہیں کرو گے، یعنی میری اطاعت کرو گے، فمن وفی منکم فاجرہ علی اللہ، اور جو ایفائے عہد کرے گا، جو اس عہد کو نبھائے گا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، ومن اصاب من ذلک شیئا،
اور جو خلاف ورزی کرے گا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اس کو اس دنیا میں سزا ملے گی اور یہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جس نے کسی ایک شرط پر بھی عمل نہ کیا، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرما دی، فہو الی اللہ، تو پھر اللہ کے سپرد ہوگا معاملہ، ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اگر وہ چاہے گا تو اس سے درگزر کر دے گا، وہ چاہے گا تو اس کی پکڑ فرما لے گا۔ فبایعناہ علی ذلک، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ بن عمیر کو ان 12 اصحاب کے ساتھ مدینہ المنورہ میں بھیجا، جو کہ مدینہ المنورہ میں اسلام کے پہلے داعی بنے تاکہ وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو اسد بن زرارہ کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ المنورہ میں کوئی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو۔ قبول اسلام کا سب سے دلچسپ واقعہ جو تاریخ اسلام کی کتب میں ملتا ہے وہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر رضوان اللہ علیہما اجمعین اور ان کا جو قبیلہ تھا بنی عبد الاشہل، اس کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مصعب بن عمیر وہی صحابی ہیں جن کے متعلق بخاری مسلم میں ذکر موجود ہے کہ جنگ احد کے اندر ان کی شہادت ہوئی، اور جب ان کو کفن دیا گیا تو کپڑا اس قدر کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم مصعب کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ تو محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس قدر کم اسباب میں بھی اپنی جان اور اموال کی قربانیاں دے کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اور آج ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ اسلام کے لیے انفرادی اور معاشرتی و اجتماعی سطح پہ اور ریاست کی سطح پہ ہماری کیا قربانیاں ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہیں کہ ہم ان سے عہدہ برآ ہو رہے ہیں۔ یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ لیا کہ جب پاکستان بنا بچے بچے کی زبان پہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو کس حد تک ہم نے اقامت دین کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور میں حاضر ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ جس کا عنوان ہوگا بیعت عقبہ ثانیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔